اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی نشست میں نے آپ حضرات کے سامنے وحی کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھیں، جس میں وحی کے معنی، وحی کا مفہوم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کس طریقے سے وحی نازل ہوا کرتی تھی، اس کی تفصیل میں نے کچھ تھوڑی سی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ آج کی نشست میں تاریخ نزول قرآن کے حوالے سے کچھ اہم گزارشات آپ حضرات کی گوش گزار کرنا ہے۔ چند باتیں ہیں، ضروری باتیں، ان کو ذہن نشین فرما لیجیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم ازل سے ہی لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جس کا تذکرہ ہم سورہ بروج میں ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ قرآن کریم لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اب لوح محفوظ سے قرآن کریم کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے بیت العزت یا بیت المعمور، جو بالکل خانہ کعبہ کے عین محاذات میں آسمانوں پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، اسے بیت العزت یا بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ تو قرآن کریم کا نزول لوح محفوظ سے بیت المعمور پر ہوا، اور یہ شب قدر تھی، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ قرآن کریم اکٹھا ایک مرتبہ ہی نازل ہوا۔ اور دوسرا نزول قرآن کریم کا شب قدر سے، یہ بیت المعمور سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر جیسی جیسی ضرورت ہوتی گئی ویسا ویسا قرآن نازل ہوتا گیا۔ اس حوالے سے علماء نے بڑے خوبصورت نکات بیان فرمائے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم لوح محفوظ سے پہلے بیت المعمور میں جو نازل کیا گیا، اس کی کیا حکمت ہے۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علماء و مشائخ یہ بیان فرماتے ہیں کہ دراصل قرآن کریم کو لوح محفوظ سے بیت المعمور پر لانے کے اندر حکمت یہ تھی کہ فرشتوں کے دلوں کے اندر بھی قرآن کریم کی عظمت کو بٹھانا مقصود تھا، کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو دنیا میں لوگ پڑھیں گے اور ہدایت پاتے چلے جائیں گے۔ اور ایک اور خوبصورت نقطہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے کہ قرآن کریم کو لوح محفوظ سے بیت المعمور اور پھر بیت المعمور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل فرمانے کی حکمت یہ ہے کہ یہ جتلانا اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ قرآن صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں ہی محفوظ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ دو اور جگہوں پر بھی یہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ یہ تو مختصر سی میں نے قرآن کریم کی نزول کی جو تاریخ ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی۔ چند ایک اصطلاحات ہیں، ویسے تو الحمدللہ آپ اہل علم ہیں، پڑھ کر بھی آ چکے ہیں، لیکن چونکہ ایک تسلسل سے ہم دوبارہ اس کا آغاز کر رہے ہیں، اس لیے ان اصطلاحات کو بھی دوبارہ ذکر کر دینا نہایت مناسب اور بہت ضروری ہے۔ ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں شان نزول یا سبب نزول۔ یاد رکھیے گا قرآن کریم کی آیات دو طرح کی آیات ہیں۔ بعض آیات ایسی ہیں جو کسی خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئیں، وہ جو واقعہ جس کے پس منظر میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس واقعے کو سبب نزول یا شان نزول کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر آئندہ میں اسباق میں یہ اصطلاح استعمال کروں کہ جی اس آیت کا شان نزول یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس آیت کے پس منظر میں جو واقعہ وقوع پذیر ہوا اس سے وہ واقعہ مراد ہے۔ دوسری اصطلاح عموماً قرآن کریم میں آپ حضرات پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لکھی ہوتی ہیں مکی صورتوں کی اصطلاح اور مدنی صورتوں کی اصطلاح۔ تو مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں نہیں ہیں جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں، بلکہ مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہوا کرتی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی سفر جو ہجرت کی غرض سے فرمایا، اس سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں شمار کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ آیات جو دوران سفر ہجرت نازل ہوئیں ان کو بھی مکی صورت ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ تشریف آوری ہو جانے کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس میں بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ قرآن کریم میں پوری کی پوری صورت مکی نازل ہو گئی ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ قرآن کریم میں پوری کی پوری صورت مدنی نازل ہو گئی ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ آیات مدنی ہیں۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی ہوا ہے کہ کچھ آیات مدنی ہیں، کچھ آیات ایک مکی صورت ہے لیکن اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ ہجرت کے بعد جا کر نازل ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایک مدینہ منورہ میں صورت نازل ہوتی ہے لیکن اس کی کچھ آیات ہجرت سے پہلے بھی نازل ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس طرح کا یہ جو ہے فرق ذہن نشین ہو جانا چاہیے۔ علماء مفسرین اور محققین نے بعض علامات وضع کی ہیں
کہ جن سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے یہ مدنی صورت ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ یہ باتیں انہوں نے قاعدہ کلیہ کے طور پہ بیان نہیں فرمائی بلکہ قاعدہ اکثریہ کے طور پہ بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پہ علماء فرماتے ہیں کہ جن صورتوں میں کلا آتا ہے، کلا جس کا معنی ہرگز نہیں، جن صورتوں کے اندر بھی کلا آیا ہے وہ صورتیں مکی صورتیں ہیں، وہ صورتیں، اور یہ 15 صورتیں ہیں، آخر کے قریب قریب آتی ہیں 15 صورتیں، ان میں 33 مرتبہ لفظ کلا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح جن صورتوں کے اندر عقائد کو بیان کیا گیا ہے اور جنت اور دوزخ کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے وہ صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور جن صورتوں کے اندر احکام اور مسائل بیان ہوئے ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی علماء نے بڑی خوبصورت لکھی ہے، چونکہ مکہ مکرمہ میں زیادہ تر جو خطاب تھے وہ مکہ کے مشرک یعنی بت پرست لوگ تھے، کفار تھے، اس لیے وہاں پر ان کو ڈرانے کے لیے دوزخ کی جہنم والی آیات آئی ہیں اور ترغیب کے لیے جنت والی آیات آئی ہیں، اور شرک کی وہاں پر خوب بھرپور مذمت کو بیان کیا گیا ہے، توحید کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح جنت اور دوزخ کے تذکرے بھی ہو رہے ہیں، اور وہاں پر زیادہ تر جو گفتگو ہوئی ہے وہ عقائد کے متعلق ہوئی ہے، کیونکہ ٹاکرا اس وقت بت پرستوں کے ساتھ تھا۔ اور مدنی صورتوں میں چونکہ لوگ مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں تو وہاں پر احکام اور مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک فرق اور بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں ان کی پہچان عموماً یہ ہوا کرتی ہے کہ ان صورتوں میں زیادہ تر تخاطب خطاب جو ہے وہ کفار کے ساتھ کیا گیا ہے، کفار کو کیا گیا ہے اور کفار کو بات سمجھائی گئی ہے، اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر تردید جو ہے وہ اہل کتاب اور منافقین کی بیان کی گئی ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں منافقین بکثرت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ تو یہ چند قواعد علماء مفسرین اور محققین نے بیان فرمائے ہیں، لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ قواعد کلیہ نہیں ہیں، یہ قواعد اکثریہ ہیں، یعنی اکثر کا اس معاملے میں اعتبار کیا گیا ہے۔ ایک اہم مسئلہ جو میں نے آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے، یہ صرف آپ حضرات کے علم میں اضافے کے لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو 7 حروف پر نازل فرمایا ہے یا 7 قراتوں پر نازل فرمایا ہے۔ اس مسئلے کو ایک لمحے کے لیے یہاں پر روک دیتے ہیں۔ ایک بات اور میں درمیان میں عرض کرتا چلوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کریم تھوڑا تھوڑا تدریجاً نازل ہوا ہے، اس کی بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ خود قرآن نے بھی اس کی ایک حکمت کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن ہم تھوڑا تھوڑا اس لیے آپ پر نازل فرما رہے ہیں کہ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل میں یہ قرآن جو ہے وہ مضبوطی سے جگہ بنا لے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اگر قرآن کریم یکبارگی نازل ہو جاتا تو اس کو نہ نازل کرنے کی ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، کسی استاد سے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں تھا، اور ایک دم اگر قرآن کریم پورا کا پورا 6666 آیات اگر نازل ہو جاتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کو یاد کرنا یا اس کو یاد رکھنا شاید مشکل ہو جاتا، اور امت کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ دوسری حکمت جو بیان فرمائی ہے جو زیادہ دل کو لگتی ہے وہ حکمت وہ یہ کہ اگر یکبارگی قرآن کریم نازل ہو جاتا تو جتنے بھی احکام اور مسائل قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا اسی وقت لازم ہو جاتا، جو کہ شریعت محمدیہ کا ایک حسن ہے، ایک خوبصورتی ہے کہ اس میں تدریجی طور پہ احکام آئے ہیں اور یہ حکیمانہ ایک طرز کو اختیار کیا گیا ہے۔ وہ حکمت پھر وہاں سے جو ہے وہ ختم ہو جاتی، اٹھ جاتی، کیونکہ جیسے جیسے جو ہی قرآن نازل ہوتا ویسے ہی نماز پڑھنا بھی فرض ہو جاتی، ویسے ہی شراب کو چھوڑنا پڑ جاتا، ویسے ہی جوے کو چھوڑنا پڑ جاتا، ویسے ہی طلاق کے احکام بھی نافذ ہو جاتے، ویسے ہی رضاعت کے احکام بھی نافذ ہو جاتے، سارے کے سارے احکام ایک دم نافذ ہو جاتے۔ اور پھر تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا اکثر حصہ مختلف لوگوں کے سوالات کے جواب میں نازل ہوا ہے، تو اس کے اندر یہ بھی حکمت ہے کہ جیسے جیسے سوال ہوتا تھا ویسے ویسے قرآن کریم نازل ہوتا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جوابات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب آتے ہیں دوبارہ اس بحث کی طرف کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے 7 حروف پر نازل فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، کہ اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے 7 حروف پر نازل فرمایا ہے، بس اب تمہارے لیے جس میں آسانی ہو اس انداز میں اختیار کر لیا کرو۔ یہ 7 حروف کا معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے، یہ ایک خالصتاً علمی بحث ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ میں آپ حضرات کے علم میں اضافے کے لیے صرف یہاں پہ اس بحث کو بیان کر رہا ہوں۔ یہاں پر علماء نے جو تحقیق کی ہے 7 احرف کی، اس میں انہوں نے تحقیق یہ بیان فرمائی ہے کہ 7 حروف سے مراد
7 وہ قراءتیں ہیں، وہ متواتر قراءتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اب یہ 7 نوعیتیں ہیں، دراصل 7 قسم کا اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف سے لفظ کے معنی اور اس کے مفہوم کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو دلچسپ بات، جو اہم ترین بات ہے وہ اس میں یہ کہ اس اختلاف سے عبارت کے مفہوم کے اندر اور اس کے معنی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پہ کہیں اختلاف اس نوعیت کا ہوگا کہ ایک قرات میں لفظ واحد کا آیا ہے، دوسری قرات میں وہی لفظ جمع کے صیغے کے ساتھ آیا ہوگا، وتمت کلمۃ ربی کا، اور ایک روایت میں ہے وتمت کلمات ربی کا، معنی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، صرف واحد اور جمع کا فرق پڑا۔ بسا اوقات ایسا ہوگا کہ کہیں پر صیغہ ماضی کا استعمال کیا گیا ہوگا تو کہیں پر امر کا یا مضارع کا یا مستقبل کا صیغہ استعمال کیا گیا ہوگا، اس سے بھی معنی کے اندر کوئی واضح طور پہ فرق نہیں پڑتا۔ بسا اوقات اس قسم کا اختلاف بھی ہوگا کہ کہیں پر اگر کسی لفظ کے اوپر پیش آ رہی ہے تو دوسری قرات میں اس لفظ کے اوپر زبر آ رہی ہوگی، قاعدے کے اعتبار سے زبر پڑھنا بھی وہاں پر جائز ہوگا، پیش پڑھنا بھی جائز ہوگا، وہاں پر بھی معنی کا کوئی اختلاف نہیں آئے گا۔ بسا اوقات یہ بھی ہوگا کہ لہجے کے اندر فرق ہوگا، مثال کے طور پہ جیسے ہم پڑھتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، ایک قرات میں یوں بھی پڑھا گیا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، امالے کے ساتھ پڑھا گیا، یہ بھی جائز ہے۔ تو اس قسم کی نوعیتوں کا یہ بعض اوقات تقدیم و تاخیر بھی ہوگی کہ ایک لفظ ایک قرات میں پہلے آیا ہے، دوسری قرات میں وہی لفظ ہے وہ بعد میں آیا ہوگا۔ تو یہ 7 نوعیتوں کا اختلاف ہے، اور یہ 7 وہ قراتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور یہ اس لیے نازل فرمایا کیونکہ وہ اہل عرب تھے، وہ اس کی باریکی کو اور اس کے اندر جو حکمتیں ہیں ان کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ سکتے تھے، اور جس طرح ان کو پڑھنے میں آسانی ہوتی تھی ان کے لیے پڑھنے کی اجازت تھی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بنو غفار کے ایک تالاب پر تشریف فرما گئے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ آپ اپنی امت کو ایک قرات پر پڑھنے کا حکم کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں، میری امت اس بات کی متحمل نہیں ہے۔ پھر گئے، پھر حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا، اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ پاک حکم فرماتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو 2 قراتوں پر پڑھنے کا حکم فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، میری امت نہیں پڑھ سکتی۔ پھر گئے، پھر آئے، پھر تیسری مرتبہ کہا کہ اللہ پاک نے اب 3 حروف کے پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں، میری امت جو ہے وہ 3 حروف پر بھی نہیں پڑھ سکتی۔ پھر تشریف لے گئے، پھر چوتھی مرتبہ حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب 7 قراتوں پر پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ یہ 7 قراتیں مشہور ہیں، عموماً اس میں بعض روایات میں 10 قراتیں بھی آئی ہیں اور بعض روایات میں 14 قراتیں بھی آئی ہیں۔ جو حضرات ان قراتوں کے ماہر ہوتے ہیں ان کو 7 عشرہ کا قاری کہا جاتا ہے، اور پھر باقاعدہ طور پہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ 14 قراتیں باقاعدہ طور پہ ایک علم کا درجہ اختیار کر گئیں، ایک فن کا درجہ اختیار کر گئیں، اور وہیں سے جو فن تجوید ہے یا فن قرات ہے اس کا جو ہے وہ اس کی بنیاد پڑ گئی۔ اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ تفصیل میں گیا تو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن بس اتنا سمجھ لیجئے۔ اور ہمارے لیے ایک عام آدمی کے لیے ان قراتوں کے انداز میں قرآن کو پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پر کس انداز میں پڑھنا ہے، کس انداز میں نہیں پڑھنا۔ ہمارے سامنے جو مصحف عثمانی میں جو قرات لکھی ہوئی ہے ہم اسی کے پابند ہیں۔ یہاں پر ایک اور بڑی دلچسپ بحث بھی ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس کی بھی چند نکات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یہ 7 حروف والی بحث کو ایک طرف رکھیں، دوسری طرف آتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے صحابہ کرام اس دنیا سے تشریف لے جاتے رہے، تابعین بھی اٹھتے رہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوں ہونے لگا، بلکہ صحابہ کے زمانے میں یوں ہونے لگا کہ جس استاد نے جس شاگرد سے جس قرات میں قرآن پڑھا ہوتا تھا وہ اپنے شاگردوں کو بھی ظاہری بات ہے اسی قرات میں پڑھایا کرتا تھا۔ اب کسی دوسرے علاقے سے میں جاتے تھے، وہاں پر سکھاتے تھے، وہاں پر کوئی اور قرات کے پڑھنے والا ہوتا تھا، اس نے کسی اور قرات میں سیکھا ہوتا تھا، تو ہونے یہ لگا کہ اس معاملے کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو کافر قرار دینا شروع ہو گئے، نہیں تمہاری قرات غلط ہے، ہماری قرات درست ہے۔ یہ معاملہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے پھر یہ حکم دیا کہ بھئی اب ایک ایسا نسخہ تیار کر لیا جائے کہ جس میں صرف لغت قریش کا لحاظ رکھا جائے اور الفاظ اس انداز میں لکھے جائیں کہ ساری کی ساری قراتیں اس کے اندر آ جائیں۔ اس مسئلے کو یہاں پہ ذہن نشین رکھیے گا۔ ایک دلچسپ بات اور بھی آپ حضرات کے علم میں لے آؤں کہ اب یہ جو قرآن کریم اس وقت کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی کیا تاریخ ہے؟ اس کی بھی باقاعدہ طور پہ ایک ہسٹری ہے اور مکمل تاریخ ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں اس تاریخ کا
معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب قرآن کریم نازل ہوا کرتا تھا، جیسا کہ ہم سورہ قیامہ میں پڑھ کے آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے کوشش یہ ہوتی تھی کہ جیسے جیسے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے جا رہے ہیں میں بھی ساتھ ساتھ پڑھوں، تو پھر اللہ کی آیات نازل ہو گئیں کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ بھئی آپ زبان کو ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں، ہم آپ کو یاد کروا دیں گے، آپ صرف توجہ کے ساتھ سن لیا کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام توجہ سے سنتے، جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اثر پر وہ آیات جو ہیں وہ نقش ہو چکی ہوتی تھی۔ چنانچہ اگر یوں کہا جائے کہ اس روئے زمین پر قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ اس قرآن کو صرف یاد کیا ہی نہیں بلکہ اس کو یاد رکھنے کا اہتمام بھی کیا۔ ہر رمضان میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ان سے پورا قرآن سنتے تھے، ایک مرتبہ اپنا پورا کا پورا قرآن ان کو سنایا کرتے تھے۔ اور جس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے اس سے پہلے جو رمضان آیا ہے اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ پورا قرآن جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا اور 2 مرتبہ ہی پورا کا پورا قرآن ان سے سنا۔ میں اس موقع پہ کہا کرتا ہوں کہ کیا خوبصورت سما ہوتا ہوگا کہ سامنے جبریل بیٹھے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنا رہے ہیں، جبریل امین سن رہے ہیں، کیا خوبصورت اور حسین منظر اور حسین سما ہوتا ہوگا۔ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قرآن کریم کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کا زیادہ اہتمام حافظے کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی قرآن کی کتابت ہوا کرتی تھی، لیکن باقاعدہ طور پہ کتابت نہیں تھی، باقاعدہ طور پہ کاغذوں پہ اس طرح ترتیب سے نہیں لکھا جاتا تھا۔ اگر کسی کو کوئی ہڈی مل گئی تو اس نے ہڈی کے اوپر لکھنا شروع کر دیا، کسی کو کوئی چمڑے کا کوئی چیز مل گئی اس نے اس کے اوپر لکھ لیا۔ اور کاتبین وحی میں بھی بے شمار نام آئے ہیں، خلفائے راشدین کا نام ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اور اس طرح اور کئی صحابہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں قرآن کریم کی آیات کو لکھوا دیا کرتے تھے جس طرح نازل ہوا ہوتا تھا اور جو حکم ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک آیت پہلے نازل ہوئی ہے، ایک آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس آیت کا مقام پہلی والی آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ بھئی اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد لکھ لو۔ تو اس انداز میں قرآن کریم کی کتابت کا سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ لیکن جب جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کیوں نہ قرآن کریم کو ایک جگہ پر اکٹھا ایک مصحف کی صورت میں ایک کتابی شکل میں لایا جائے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلا جواب ان کو یہی دیا کہ جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بار بار یہی بات کہتے رہے، فرماتے ہیں یہاں تک کہ میرا سینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے کھول دیا۔ اب جب اس کام کا آغاز ہوا تو اس میں خلفائے راشدین بھی شریک ہیں، لیکن اس کمیٹی کا سربراہ جو بنایا گیا وہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ قرآن کریم کی کتابت کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا کرتے تھے اور پکے حافظ بھی تھے۔ اب ان کو اس کمیٹی کا رکن بنایا گیا کہ بھئی آپ نے اس قرآن کریم کو اب جمع کرنا ہے اور اس کو کتابی شکل میں لے کر آنا ہے۔ اور اس قرآن کریم کو جمع کرنے میں انہوں نے صرف اپنے حافظے کے اوپر اعتماد نہیں کیا، حالانکہ حافظ تو تھے، اور نہ ہی صرف اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن کریم پر اعتماد کیا، بلکہ تمام کے تمام صحابہ میں یہ اعلان کر دیا کہ جس کے پاس بھی جو آیت یاد ہو یا لکھی ہوئی ہو وہ ہمارے پاس لے کر آئے۔ چنانچہ صحابہ جو ہیں وہ ان آیات کو جو یاد ہوتی تھیں یا جو لکھی ہوتی تھیں ان کو لاتے تھے، اور ساتھ یہ شرط بھی عائد کر دی گئی تھی کہ اس بات کے آپ کے پاس 2 گواہ بھی ہونا ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ آیت لکھوائی ہے یا یاد کروائی ہے۔ چنانچہ اب قرآن کریم کی کتابت کا آغاز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آ گیا۔ اس دوران ایک دلچسپ واقعہ اور رونما ہوا جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ لکھی ہوئی صورت میں یہ 2 آیتیں صرف اور صرف سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیں اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ یاد سب کو تھی کہ ہاں یہ آیتیں ہیں، لیکن لکھی ہوئی صرف ان کے پاس تھی۔ تو جب وہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی کمیٹی کے حضور پیش ہوئے کہ جی میرے پاس یہ آیت ہے، کہا جی 2 گواہ ہیں، کہا جی میرے پاس اس بات کے تو 2 گواہ نہیں ہے کہ یہ آیت مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوائی، انہوں نے کہا پھر ہم کیسے اس کو قبول کر لیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری گواہی کو 2 کے برابر قرار دیا ہوا ہے؟ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا اچھا بھائی وہ کیا واقعہ ہے وہ بھی ہمیں بتلائیں۔
تو اس پہ پھر انہوں نے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ بتلایا سنایا. بس میں اسی پر اپنی بات مکمل کروں گا. اور کہا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی یہودی کے ساتھ سودا ہوا ایک گھوڑے کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی سے وہ گھوڑا خریدا، لیکن اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیسے نہیں تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی تم یہیں پر ٹھہرو، میں پیسے لے کر آتا ہوں. پیسے لینے کے لیے گئے، جب واپس آئے تو وہ یہودی مکر گیا کہ جی میرا تو آپ کا سودا ہی کوئی نہیں ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ بھائی میری تمہاری بات ہوئی ہے؟ کہا جی نہیں میرا تو کوئی سودا نہیں ہوا. فرمایا کہ نہیں بھائی سودا ہوا. اس نے کہا اچھا آپ کی شریعت میں کسی بھی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے، چلیں آپ 2 گواہ لے کے آئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ بھئی اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ تو یہاں پر کوئی موجود ہی نہیں تھا، میں کس کو گواہی کے لیے کھڑا کروں؟ تو یہ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس یہودی کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا خزیمہ آپ تو وہاں پر موجود نہیں تھے، آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ کیا خوبصورت جواب انہوں نے دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے. آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے مان لیا جنت ہے. آپ نے کہا دوزخ ہے، ہم نے مان لیا دوزخ ہے. سارے کے سارے عقائد ہم نے آپ کے صرف کہنے پر مان لیے، تو یہ گھوڑے کی کیا حیثیت ہے؟ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی، خزیمہ آج کے بعد تیری اکیلے کی گواہی جو ہے وہ 2 کے برابر ہوگی. یہ ان کی خصوصیت ہی، یہ قانون نہیں ہے. قانون یہی ہے کہ کسی بھی مسئلے کے اندر مدعی کو 2 گواہوں کا پیش کرنا ضروری ہے. وہ گواہ کیسے ہونے چاہیے؟ عادل ہونے چاہیے، ثقہ ہونے چاہیے، فلاں فلاں، وہ اس کی علیحدہ شرائط ہیں. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پھر وہ 2 آیتیں لی اور اس کو سورہ توبہ کی آخری آیات کے طور پہ جو ہے وہ مصحف کے اندر لکھ دیا گیا. وہ جو سب سے پہلا نسخہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ان کی امامت میں تیار ہوا، اس نسخے کو کہا جاتا ہے. ماں، سب سے بڑا، سب کی بنیاد، سب کی اساس، سب کی ماں. آج کے لیے بس انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے. باقی اس حوالے سے اور کچھ دلچسپ گزارشات ہیں وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں کل کی نشست میں عرض کروں گا. اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب.